حضرات محترم، سب سے پہلے تو معراج پر غیر مسلموں کے ایک دو اعتراضات اور ان کے جوابات۔ پہلا اعتراض مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، اور اپنی عقل کی بنیاد پر وہ اعتراض کیا تھا، اور غیر مسلم مستشرقین آج بھی وہی اعتراض کرتے ہیں اور اس اعتراض کا سبب اپنی عقل کو ٹھہراتے ہیں، اور انہی کی دیکھا دیکھی بعض کلمہ گو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن اس اعتراض کرنے کے بعد تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آسمانوں پر جائے اور پھر واپس آئے، اور خلا کے اندر تو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اس وقت کے مشرکین تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، آج کے لوگ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں آکسیجن نہیں، سانس لینا ممکن نہیں، وہاں انسان کیسے جا سکتا ہے؟ ماضی قریب کے ایک ہمارے پاکستان کے گزرے ہیں محقق، نام ان کا غلام احمد تھا، غلام احمد پرویز۔ ایک غلام احمد قادیانی گزرے ہیں، وہ الگ ہیں، یہ غلام احمد پرویز سن 80 اور 90 کی دہائی کے ان کے ویڈیو بیان موجود ہیں جو یوٹیوب پر اب کلپ کی صورت میں وہ چڑھا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو اس میں بھی 2-3 کلپ میں نے ان کے سنے، تو انہوں نے بھی یہی عقلی اعتراض کیا کہ جی جہاں آکسیجن نہیں ہے، سانس لینا ممکن نہیں ہے، وہاں آدمی کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہلے لفظ میں ہی دے دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو جو پہلا لفظ ہے سبحان، اسی سبحان کے اندر ان کے اس اعتراض کا جواب ہو گیا ہے، اس لیے کہ سبحانہ کا مطلب ہے اللہ تعالی ہر عجز سے پاک ہے، اللہ تعالی ہر خامی سے پاک ہے، اللہ تعالی ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز محال اور ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ انسان نے سانس لینا ہے تو آکسیجن کی ضرورت ہو تو زندہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ زندہ ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، وہاں کون سی آکسیجن ہوتی ہے؟ آکسیجن تو باہر ہوتی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، یا سمندر کے اندر بھی آکسیجن نہیں ہوتی، اور وہاں کی جو مخلوقات ہیں سمندر کی، خشکی کی مخلوقات سے کئی گنا بڑی ہیں۔ ہمارے جو خشکی کے جو جانور ہیں ان میں تو بڑے سے بڑا ہاتھی ہے یا گینڈا ہے، اور جو سمندر کے اندر بعض مچھلیاں ہیں ان سے کئی گنا بڑی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ ہے سبحانہ کا معنی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے کہ اس نے اپنے پاس بلایا تو آکسیجن کی ضرورت پڑے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض ہو گیا، اس لیے یہ اعتراض عقل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ بے عقلی کی بنیاد پر ہے۔ اگر عقل ہوتی تو یہ اعتراض نہ کیا جاتا۔ تو یہ اعتراض اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی صاف کر دیا سبحان الذی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہر عجز سے، ہر محال سے، ہر کمزوری سے، ہر خامی سے پاک ذات ہے، وہ جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور آگے دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ جی ٹھیک ہے، ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے، لیکن یہ معراج جسم مبارک کے ساتھ نہیں تھی، روح کے ساتھ تھی، یعنی جسم مبارک یہیں رہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، صرف روح کو معراج کرائی گئی۔ تیسرا اعتراض اسی سے ملتا جلتا یہ کیا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی نہیں ہوئی، نہ ہی روحانی ہوئی، بلکہ خواب کے اندر ہوئی۔
خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ دیکھا اور اس کو بیان کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اعتراض اپنے بھی کرتے ہیں، پرائے بھی کرتے ہیں، یعنی مسلم غیر مسلم دونوں قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں دوسرے والے۔ پہلا اعتراض تو بعض لوگ کرتے ہیں، یہ اعتراض تو تقریباً کئی لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی اور خواب کے اندر تھی۔ تو اس کا جواب، اس اعتراض کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر دے دیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور اسریٰ اس لفظ کے اندر یہ جواب موجود ہے، اس لیے کہ اسریٰ کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت جسم کے ساتھ چلنا، یعنی صرف روح کے چلنے کو اسریٰ نہیں کہتے عربی زبان میں، یا خواب میں کوئی واقعہ دیکھ لیا تو اس کو بیان کرنے کے لیے اسریٰ نہیں بولا جاتا۔ اسریٰ بولا ہی اسی وقت جاتا ہے جب جسم چل رہا ہو، اس کو اسریٰ کہتے ہیں۔ اسریٰ یسری اسراءً، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت۔ تو اسریٰ کا معنی رات کے وقت لے جانا، رات کے وقت سفر کرنا، رات کے وقت چلنا، جسم مع روح کے ساتھ، خالی روح کے چلنے کو اسریٰ نہیں کہتے۔ اور اس کی دلیل بھی خود قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ موجود ہے۔ 12واں سپارہ ہے، سورۃ ہود ہے، آیت کا نمبر 81 ہے۔ وہاں پر ایک مسلسل واقعہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور پھر ان کی قوم کے لوگ بھی آئے۔ فرشتوں نے عذاب دینا تھا اور قوم نے جو ہے وہ گڑبڑ کرنی تھی، تو تفصیلی واقعہ ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا آیت کے اندر، وہ یوں فرمایا ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ۔ یہاں ہے سبحان الذی اسریٰ، یہاں ماضی کا صیغہ ہے، وہاں ہے فَأَسْرِ، وہاں امر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ تو جیسے وہاں یہ معنی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کو لے کر رات کے کسی وقت اپنے گاؤں سے، بستی سے، شہر سے نکل جائیں، تاکہ جب عذاب آئے تو آپ کے بال بچے آپ وہاں موجود نہ ہوں۔ تو وہاں لفظ کیا ہے؟ فَأَسْرِ، اپنے بال بچوں کو رات کو لے جاؤ۔ اور یہاں کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ، وہی لفظ ہے۔ تو اور یہاں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں عبد کا لفظ ہے، اور وہاں فَأَسْرِ بِأَهْلِ کا لفظ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو لے جاؤ۔ یہاں لیلاً کا لفظ ہے، وہاں ہے بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، قطعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور من اللیل رات کا ایک ٹکڑا، یعنی رات کے پچھلے پہر اپنے بال بچوں کو لے جاؤ۔ اور یہاں لیلاً، لیلاً کا معنی بھی رات کا ایک حصہ۔ لہٰذا یہ اعتراض کہ یہ خواب کا واقعہ ہے یا خالی روح کو معراج ہوئی، یہ اعتراض بھی کم علمی اور کم عقلی کی بنیاد پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج روح مع الجسد، یعنی جسم مبارک روح کے ساتھ، اسی جسد عنصری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب اقصیٰ کا لفظی معنی یہ ہے، اقصیٰ کا معنی انتہا، دور، اس کو عربی زبان میں دور کو، انتہا کو اقصیٰ کہتے ہیں۔ اب وہ جو غلام احمد پرویز ہے، اس نے ایک کلپ کے اندر یہ کہا کہ جی یہ واقعہ معراج کا نہیں ہے، یہ تو ہجرت کے موقع کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے، وہاں سے دور مدینہ منورہ گئے، اس لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اقصی۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اقصیٰ کا معنی دور ہے، لیکن یہاں صرف اقصیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ بعد میں لوگوں نے اعتراض کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی الاقصی، خالی اقصیٰ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے دور کے علاقے میں،
جیسے مسجد حرام میں مسجد کا لفظ ہے، وہاں پر بھی اقصیٰ کے ساتھ مسجد ارشاد فرمایا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو بھائی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں کوئی مسجد تھی؟ کوئی بھی مسجد نہیں تھی۔ جب مسجد تھی ہی نہیں تو پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے واقعے کو آپ اس پر کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، مسجد اقصیٰ موجود تھی، فلسطین کے اندر بیت المقدس یہ موجود تھا، لہٰذا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے آدمی قرآن و سنت سے رجوع کرے، قرآن و حدیث سے رجوع کرے، قرآن اور صحابہ سے رجوع کرے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ جیسے وہ فرمائیں وہی حق اور سچ ہے، ہماری سمجھ میں آئے تب بھی سچ ہے اور ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی سچ ہے۔ ہم نے تو صرف ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اپنے حبیب کو میں نے اپنے پاس بلایا، ہم نے مان لیا کہ بالکل حق اور سچ ہے۔ تو یہ اعتراضات کے جواب